السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں خیر و خیریت سے خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سبق نمبر 5 الدرس الخامس، عربی کے معلم کتاب حصہ اول سے کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ عربی کا معلم حصہ اول سبق نمبر 5 الدرس الخامس۔ دعا کر لیتے ہیں پہلے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس، واحد و جمع۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نا واحد و جمع، وحدت و جمع عربک میں۔ وحدت مینس سنگولر، واحد، عدد، یعنی اب آج آپ دیکھیں گے اسم کو عدد کے لحاظ سے کہ عدد کے لحاظ سے عربی میں اسم کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو عدد کے لحاظ سے عربی میں اسم 3 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 واحد یا مفرد، جو صرف ایک کو ظاہر کرے، جیسے رجلن، ایک مرد۔ نمبر 2 تثنیہ۔ تثنیہ ہوتا ہے جو 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ خاص عربی کی زبان کی خاصیت ہے کہ عربی زبان میں 2 کے لیے بھی لفظ ہوتا ہے، جبکہ آپ اردو اور انگلش میں ہم 2 کے لیے نہیں یوز کرتے نا، لیکن عربی میں 2 لوگ، اگر 2 لوگوں کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہو یا وہ کچھ کر رہے ہوں تو وہ تثنیہ ہوتا ہے، یعنی کہ 2 لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جیسے رجلانی، 2 مرد۔ اور 3 جو ہوتا ہے وہ عربی میں 2 سے نمبر 3 جو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے ابھی، جمع۔ تیسری قسم کا کس طرح کی ہوتا ہے جو عدد کے لحاظ سے تیسری صورت ہوتی ہے جمع۔ جمع 2 سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 واحد آپ نے دیکھا، نمبر 2 تثنیہ جو 2 کو ظاہر کرے، اور 3 جمع، نمبر 3 جمع، یعنی جو 2 سے زیادہ ہو وہ پھر جمع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم واحد کا تثنیہ کس طرح سے بناتے ہیں اس طرح کو دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ واحد کے آخر میں زبر الف نون زیر، زبر الف نون زیر رفعی حالت میں ہم جب ایڈ کرتے ہیں تو وہ 2 بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال دیکھیے، ملکن، ایک بادشاہ، ملکانی، 2 بادشاہ، ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم اس منصوب اور مجرور میں چینج کرتے ہیں تو الف کی جگہ یا آ جاتا ہے، ملکینی۔ اس طرح ملکتن، ایک ملکہ، اور اس سے ملکتانی، 2 ملکائیں، یا ملکتینی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور بعض دفعہ آپ عربک کی بکس میں کیا دیکھیں گے، اسی کو، یہ جو زبر الف نون زیر ہے نا، اس کو کس طرح سے لکھا ہوتا ہے، الف ما قبل، یعنی الف اس سے پہلے مفتوح۔ مفتوح فتحہ عربی میں زبر کو کہتے ہیں، یعنی اس سے پہلے جو حرف ہے وہ مفتوح ہے، زبر والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الف ہے پھر الف اور اس سے پہلے زبر والا حرف، اور نون مکسور، اور نون جو ہے آخر میں مکسور، کسرہ زیر کو کہتے ہیں عربی میں، تو مکسور یعنی کسرے والا نون جو ہے وہ کسرے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ مختصر طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے کیا کہہ دیا کہ واحد کے آخر میں جب آپ زبر الف نون زیر کا اضافہ کریں گے تو وہ 2 کے لیے پھر بات بنے گی، ٹھیک ہے۔ واحد سے آپ نے تثنیہ میں کر دیا، اس کو 2 بنا دیے واحد سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جمع جو ہوتی ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے جمع سالم، سالم یعنی کہ پوری کی پوری، جیسے مرغ مسلم ہوتا ہے، سالم چیز مینس دا ہول، پورا۔ اچھا، اس کے مقابل دوسری جو ہوتی ہے وہ جمع مکسر ہوتی ہے۔ جمع مکسر جو ہوتی ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، کسرہ یکسر سے مکسر، توڑی ہوئی جمع، تو یعنی کہ ٹوٹی ہوئی جمع۔ اس میں جو واحد ہوتا ہے وہ اسی کے پورا کا پورا سالم نہیں رہتا، بلکہ اس میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے یا کمی ہو جاتی ہے یا حرکات کی تبدیلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمع سالم وہ ہے جس میں واحد کی صورت سلامت رہ کر آخر میں کچھ اضافہ ہو، اور اس کی 2 قسمیں ہیں جمع سالم کی، ٹھیک ہے، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔
जमा सालिम मुज़क्कर के आखिर में पेश वाव साकिना और नून पर ज़बर, ठीक है, पेश वाव नून ज़बर हालत रफ़ई में। आप इसका ऊना ऊना तस्निया में आपने क्या किया था, आनी आनी, रजुलन रजुलानी रजुलानी, आनी। अब जमा सालिम मुज़क्कर में ऊना ऊना इसका इजाफ़ा होता है। आप बारहा पढ़ चुके हैं कुरान पाक में, मुस्लिमुन एक मुसलमान के लिए और मुस्लिमून दो से ज़्यादा, मुस्लिमानी दो मुसलमान, दो से ज़्यादा के लिए मुस्लिमूना या मुस्लिमीना, वाव की जगह या लग जाती है जब हालत नस्ब या जर होती है तो, ठीक है। मुअन्नस जमा सालिम मुअन्नस के आखिर में ज़बर अलिफ ता, ये खुली हुई ता, ताए मफ्तूहा, ठीक है, ज़बर अलिफ ता, आतुन आतुन हालत रफ़ई में, ठीक है, और हालत नस्ब और जर में आतिन। जमा मुअन्नस सालिम हालत नस्ब और जर दोनों में ता पर आखिर में जो ता है उस पर दो ज़ेर लेती है, ठीक है। जैसे मुस्लिमुन मुस्लिमतुन एक मुअन्नस एक मुसलमान औरत के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, मुस्लिमतुन एक मुसलमान औरत, ताए मरबूता यहाँ पे टाइपो है, आप मुस्लिमुन नहीं मुस्लिमतुन, ठीक है, मुस्लिमतुन। फिर मुस्लिमतानी दो मुसलमान औरतें, ठीक है, मुस्लिमतुन ता वहीं रही, आखिर में आपने अलिफ ज़बर अलिफ नून ऐड कर दिया, मुस्लिमतानी दो मुसलमान औरतें, मुस्लिमातुन दो से ज़्यादा मुसलमान औरतें या मुस्लिमातिन, आराब पर बेस करेगा ये, ठीक है। अच्छा, फिर जमा मुक्सर वो है जिसमें वाहिद की सूरत टूट जाती है, यानी वाहिद जिस तरह से होता है ना वो एज ए होल नहीं रहता बल्कि वो टूट जाता है, बदल जाता है और इसका कोई ख़ास कायदा नहीं होता। कभी तो आप कुछ हुरूफ बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं और कभी महज सिर्फ हरकत बदलती हैं। जैसे आप कुरान पाक में बारहा पढ़ते हैं, नहरुन से की जमा अनहारुन, रजुलुन से रिजालुन, ठीक है। आपने देखा अनहारुन में हा के ऊपर खड़ी ज़बर लग गई और रजुलुन से रिजालुन में अलिफ का इजाफ़ा हो गया ना, और रॉ के नीचे ज़ेर लग गई जमा में और जीम पर फतहा लगा और अलिफ ऐड हो गया, रिजालुन। वज़ीरुन से वज़रा उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें भी आप देखिए कि एग्जैक्टली वज़ीरुन नहीं रहा बल्कि टूट फूट सा गया ना वज़रा में। इस तरह किताबुन से कुतुबुन, अलिफ ड्रॉप हो गया, आपने देखा किताब का अलिफ गिर गया, ठीक है, और ता पर पेश लग गई और शुरू में जो कैफ है उस पर पेश लग गया, सो किताबुन से कुतुब। ख़ुशबुन लकड़ी, लकड़ी की जमा खुशबुन, आपने देखा क्या खा और शीन पर पेश लग गया, ख़ुशबुन से खुशबुन। बाज़ अस्माए मुअन्नस की जमा सालिम मुज़क्कर की तरह भी आती है, ठीक है, मसलन बाज़ यानी होते तो अस्माए मुअन्नस हैं लेकिन उनकी जमा सालिम मुज़क्कर की तरह भी आती है। जैसे सनतुन बरस या साल, उसकी जमा क्या होती है, सिनून या सिनीन, आप कुरान पाक में ये आता है कई दफ़ा, तो सिनून या सिनीना। और सनावातुन भी होती है, ठीक है। और बाज़ अल्फाज में वाहिद और जमा की सूरत एक ही रहती है, जैसे फुलकुन कश्ती को कहते हैं ना, वाहिद भी यही इस्तेमाल होता है फुलकुन और जमा के लिए भी यही इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिर बाज़ अस्मा वाहिद की सूरत में होते हैं लेकिन वो एक जमात पर बोले जाते हैं, इसको इसमें जमा कहते हैं। जैसे कौमुन है ना, कौम, अब कौम तो ऑलरेडी जमा होती है, बहुत सारे लोग जब एक साथ जमा होते हैं उनको कौम कहते हैं ना। इस तरह राहतुन ग्रोह जमात, तो इबारत में इनका इस्तेमाल अमूमन जमा की तरह होगा, जैसे कौमुन सालिहून, एक कौम सालेह लोगों की, ठीक है। और आप सिफ़त और मौसूफ़ का ये बता रहे हैं, वो भी आप पढ़ चुके हैं कि सिफ़त और मौसूफ़ एक दूसरे को फ़ॉलो करते हैं, मौसूफ़ को फ़ॉलो करती है सिफ़त। तो अगर अदद में मौसूफ़ वाहिद है तो सिफ़त भी वाहिद होगी, अगर मौसूफ़ तस्निया है तो सिफ़त भी तस्निया होगी और मौसूफ़ जमा है तो सिफ़त भी जमा होगी, ठीक है।
اچھا، پھر آتے ہیں غیر عاقل کی جمع. غیر عاقل کی جمع خواہ مذکر ہو یا خواہ مؤنث تو صفت عموماً واحد مؤنث ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر غیر عاقل چیزوں کی جمع ہم بنا رہے ہیں تو اس میں پھر واحد مؤنث موسٹلی آتی ہے. بعض اوقات جمع بھی ہوتی ہے، جیسے آپ نے دیکھتے ہیں ایام معدودۃ گنے ہوئے دن، اور ایام معدودات بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، پھر سلسلہ الفاظ نمبر 3 دیکھتے ہیں. الآتی آئندہ آنے والا، آیتن نشانی، قرآن کی آیت کو بھی کہتے ہیں اور نشانی کو بھی کہتے ہیں. بینتن ظاہر، کھلی ہوئی ظاہر. الجاری رواں بہنے والا. الماضی گزشتہ. حارۃن محلہ. خادم خدمتگار نوکر. خباز نان بائی روٹی پکانے والا. خیاط درزی. تعبان تھکا ماندہ. زعلان ناخوش ناراض. شہر مہینہ. کسلان کاہل سست. لاعب کھیلنے والا. لامع چمکدار. مبسوط خوش دل. مجتہد محنتی چست. مسند سہارا لگائے ہوئے، مسند بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے نا، تو مسند سہارا لگائے ہوئے. مشغول مشغول مصروف. مظلم اندھیرا کرنے والا. معلم سکھانے والا استاد. منیر روشن کرنے والا. نجار بڑھئی. اب یہ مشق نمبر 4 ہے، اس میں انہوں نے آپ کو عربی میں دیے ہیں الفاظ اور آپ نے اس کی اردو میں ترجمہ کرنا ہے. المعلم الصالح، نیک معلم استاد. المعلمتان الصالحتان، دو نیک استانیاں. المعلمون الصالحون، نیک استاد لوگ. معلمات مجتہدات، محنتی استانیاں. اللیلۃ المظلمۃ، اندھیری رات. قمر منیر، قمر منیر ایک روشن چاند. الشمس المنیرۃ، روشن آفتاب. العینان اللامعتان، دو چمکدار آنکھیں. ٹھیک ہے، عینانی الف نون آنی، آنی کی آواز آ رہی ہے نا، تو دو چمکدار آنکھیں. السنۃ الماضیۃ، السنۃ الماضیۃ گزشتہ سال. الشہر الجاری، ماہ رواں، ابھی جو مہینہ جا رہا ہے چالو مہینہ. ٹھیک ہے، شہر الجاری. الانہار الجاریۃ، بہتی نہریں. حارات حارات نظیفۃ، ستھرے محلے. نظیفہ کہتے ہیں ستھرے کو، صاف ستھرے. خیاطۃ کسلانۃ، ایک سست درزن. الابنتان اللاعبتان، دو کھیلنے والی لڑکیاں. ابنتانی تعبانتانی، ابنتانی دو لڑکیاں. تعبانتانی، تعبان تھکی ہوئے کو کہتے ہیں، دو تھکی ہوئی لڑکیاں. رجلانی دو مرد. زعلانانی، رجلانی زعلانانی دو ناخوش مرد. السنون الآتیۃ، آتیہ آنے والا ہوتا ہے نا، تو آنے والا سال، آنے والا سال. الحیوانات الصغیرۃ،
जमो आकिल है ना, मुअन्नस देखिए अस्सगीरतु, छोटे जानवर, जमो गैर आकिल, जानवर गैर आकिल होते हैं ना। आयातुन बय्यिनातुन, खुली निशानियाँ, आयातुन बय्यिनातुन। जी, आयातुन बय्यिनातुन, आयात आयतुन की जमा निशानियाँ, और बय्यिनातुन खुली। ज़ैदुन ज़अलानु, नाखुश ज़ैद, ठीक है, नाखुश ज़ैद। अमरु अमरुनिल मबसूतु, खुशदिल अमर, खुशदिल अमरु, ठीक है। और जी, खुशदिल उमर अमर। अन्नज्जारूनल कस्लानून वल खादिमूनल मुजतहिदून। जी, आगे इन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन ठीक है, हम खुद से तर्जमा भी कर सकते हैं। अन्नज्जारूनल कस्लानून, कस्लान सुस्त को कहते हैं ना, और पीछे उन्होंने नज्जारून आपको बताया था बढ़ई, तो सुस्त बढ़ई। और वल खादिमूनल मुजतहिदून, और खादिम जो हैं, खादिम कहते हैं ना नौकर को, खादिम खिदमतगार नौकर जो हैं वो मुजतहिदून हैं। मुजतहिदून मेहनती को कहते हैं ना, मुजतहिदून मेहनती चुस्त। तो बढ़ई जो हैं वो सुस्त हैं, और लेकिन नौकर जो हैं वो मेहनती हैं। खुशबुम मुसन्नदतुन, खुशब लकड़ी पीछे हमने देखा था, उसकी जमा होती है लकड़ियाँ, मुसन्नदतुन। और ये नंबर 5 जो है ना, इसके बारे में कुछ कह रहे हैं आपको। जी, 3 से 5 तक मौसूफ गैर आकिल की जमा है, इसलिए उसकी सिफ्त वाहिद मुअन्नस है। मुसन्नदतुन आपने पीछे देखा था, मुसन्नदतुन सहारा लगाए हुए, मुसन्नदुन से सहारा लगाए हुए, यानी लकड़ियाँ हैं टिकी हुई, सहारा लगाई हुई, मुसन्नदतुन लकड़ियाँ सहारा लगाई हुई, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिर अरबी में आपने तर्जुमा करना है एक चमकदार आँख। पीछे आपने देखा था चमकदार आँख के लिए लामियातुन था ना, तो आँख जो मौसूफ होती है वो पहले आता है, सिर्फ उसके बाद में आती है ना। तो ऐनुन लामियातुन, आँख किस तरह की आँख, उसकी क्या सिर्फ बताई जा रही है, चमकदार, एक चमकदार आँख। दो मेहनती मर्द, रजुलानी मुजतहिदानी, मशगूल नानबाई, अलखब्बाजुल मशगूलु, दो थके हुए बढ़ई, नज्जारानी ताबानानी, ठीक है। अगला नहारुल मुनीरु है, रोशन दिन, रोशन दिन। और ख़ूबसूरत दर्जने, अल खय्यातातुल हसनातु, या जमीलात, जमील भी आता है खूबसूरती के लिए ना। फिर अल खादिमून ताबानून, थके हुए खादिम, थके हुए नौकर। सुस्त दर्जी के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, अल खय्यातुल कस्लानू, कस्लान सुस्त। अल अनहारु, अल अनहारुल जारिया, जारिया बहती भी थी ना, फ्लोइंग, सो बहती नहरें, ठीक है। बड़े जानवर के लिए देखेंगे क्या है, अल हयावानातुल कबीरतु, हैवानात हम उर्दू में भी कहते हैं ना, हयावानातुल कबीरतु, जानवर बड़े, अल कबीरतु जमो गैर आकिल है, इसलिए वाहिद मुअन्नस। अस्सनतुल जारिया, ये वाला साल, अभी ये जो साल गुज़र रहा है, दिस गोइंग ईयर, तो अस्सनतुल जारियतु। और अशहरुल मादी, गुज़रा हुआ माह गुज़िश्ता, ठीक है, साल रवा माह गुज़िश्ता, गुज़रे हुए साल। अस्सिनूनल मादियतु, अल खादिमुल मबसूतु, अल खादिमुल मबसूतु, खुशदिल खादिम। अच्छा, फिर आगे कुछ सवाल हैं, मुरक्कब किसे कहते हैं। एक्चुअली पिछले जो लेसन्स थे ना, अद्दर्सुस्सालिस,
مرکبات اس میں آپ نے دیکھا تھا. مرکب کیا ہوتا ہے؟ دو یا زیادہ لفظوں کے آپس کے تعلق کو ترکیب کہتے ہیں اور اس مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. مرکب دو طرح کا ہوتا ہے، ناقص اور تام. تام پورا بامعنی ہوتا ہے. یہ وہ ہے جس کے سننے سے کوئی خبر معلوم ہوتی ہے یا کوئی حکم یا خواہش، جیسے ایک پوری جو ایک سینس میک کر رہا ہو، پوری ایک بات ہو، جس میں وہ مرکب تام ہوتا ہے. جبکہ ناقص جو ہوتا ہے نا، اس میں انکمپلیٹ بات ہوتی ہے، نہ کوئی خبر ہوتی ہے، نہ کوئی حکم، نہ بلکہ ایک ادھوری سی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو طرح کے مرکب ہوتے ہیں. مرکب ناقص کی پھر اقسام میں ایک مرکب توصیفی آپ نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، مرکب توصیفی میں جو مرکب میں دوسرا لفظ پہلے کی صفت بتائے وہ مرکب توصیفی ہے. جیسے رجل صالح، کوئی ایک مرد نیک. ٹھیک ہے، صالح لفظ رجل کی نیکی کی صفت بتاتا ہے نا، تو رجل موصوف ہے اور صالح اس کی صفت ہے. تو پہلا جز جو ہوتا ہے وہ اس میں ذات ہوتا ہے. مرکب توصیفی میں جاندار اور بے جان چیزوں کی ذات کا نام ہوتا ہے نا، یعنی کسی کا ذکر ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے جس کی آپ صفت بیان کر رہے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، کوئی چیز ہو. سو دوسرا اسم جو ہوتا ہے وہ صفت، جیسے رجل اسم ذات ہے اور صالح اسم صفت. ٹھیک ہے، اور مرکب توصیفی میں پہلے جس کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا، رجل موصوف اور صالح صفت ہے. اور اس میں یہ ہے کہ موصوف نکرہ ہو تو صفت میں نکرہ ہوگی. جو عرابی حالت موصوف کی ہوگی نا، وہی صفت کی ہوگی. تو یہ چیزیں اس طرح سے تھیں. آپ نے یہ دیکھ لیا اس میں مرکب کی قسمیں، اور میں نے آپ کو مرکب توصیفی بھی بتا دیا، صفت، اور یہ کہ کون کون سی باتوں میں موصوف کے مطابق ہونا چاہیے. تو ہر چیز میں صفت اور موصوف ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. علامات تانیث، اور کون سے الفاظ بغیر علامات تانیث کے مؤنث مانے جاتے ہیں. پھر علامات تانیث کی موجودگی میں کون سے الفاظ مذکر مانے جاتے ہیں. اور پیچھے آپ نے لیسن دیکھا آج یہ نا. اور تثنیہ اور جمع سالم بنانے کا کیا قاعدہ ہے، آج ہم نے پڑھا. جمع مکسر کسے کہتے ہیں اور اس کے بنانے کا قاعدہ بھی آپ نے دیکھا. نہر، رجل اور خشب کی جمع مکسر کیا ہے؟ انہار، رجال، خشب. سنت کی جمع سنون. اسم جمع اور جمع میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اسم جمع قوم جیسے تھا، وہ ہے ہی پلورل آلریڈی اسم، اور جمع جو آپ واحد سے بناتے ہیں تثنیہ سے نا. اور ذیل میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ سیپریٹ کریں اسموں اور صفتوں سے جس قدر ممکن ہو مرکب توصیفی بناؤ. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قمر منیر، روشن چاند. شمس منیر، روشن سورج. عنب انگور، حلو میٹھا انگور. لبن حلو میٹھا دودھ. ٹھیک ہے، اور عسل شہد بھی میٹھا ہوتا ہے نا، عسل حلو بھی کہہ سکتے ہیں، میٹھا شہد. حرب حرب جنگ کو کہتے ہیں نا، تو حرب جاریت جاری جنگ. سنون سال، سنون ماضی کے سال، تو سنون ماضیۃ. ٹھیک ہے، کتب نافع. اب آپ نے پیچھے دیکھا تھا رجل صالح، تو رجال پلورل آئے گا تو صالحون ہوگا. ایک سنگولر ہوگا تو یہ سنگولر ہوگا. صفت اور موصوف ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں نا. تو آپ نے دیکھا رجل صالح، ٹھیک ہے، رجال صالحون. سو ایام دن، مادیت گزرے ہوئے دن، یا ایام جاریت ابھی ناؤ ڈیز، ابھی جانے والے، ابھی گزرنے والے دن. ارض زمین، مدور گول زمین. تو اس طرح سے آپ نے ماشاءاللہ بنا سکتے ہیں. بنتانی بنتانی بیٹیاں، دو بچیاں. صالحتانی نیک، دو نیک بچیاں. بنتانی صالحتانی. صالحتن ہو جائے گا، صالحن سے مؤنث صالحتن، کیونکہ آپ جانتے ہیں مؤنث کے آخر میں ہم تائے مربوطہ لگا دیتے ہیں نا. اسے مسلمن سے مسلمتن، صالحن سے صالحتن، مؤمنن سے مؤمنتن، اور پھر مؤمنتانی مؤمناتن. اس طرح سے بنتے ہیں. اب اگلا سبق درس السادس انشاءاللہ دوبارہ کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ قبول کرے ہماری یہ کوشش. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی نبینا محمد.